اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن ای لا احد اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا بنسبت الشریک الیہ او کذب بآیات القرآن انہ ایشان لا یفلح یسعد المجرمون المشرکون ويعبدون من دون الله أي غيره ما لا يضرهم إن لم يعبدوه ولا ينفعهم إن عبدوه وهو الأصنام ويقولون عنها هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل لهم أتنبئون الله تخبرونه بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض استفهام إنكار أي لو كان له شريك لعلمه إذ لا يخفى عليه شيء سبحانه تنزيها له وتعالى عما يشركون معه وما كان الناس إلا أمة واحدة على دين واحد وهو الإسلام من لدن آدم إلى نوح وقيل من عهد إبراهيم إلى عمرو بن لحي فاختلفوا بأن ثبت بعض وكفر بعض ولولا كلمة سبقت من ربك بتأخير الجزاء إلى يوم القيامة لقضي بينهم أي الناس في الدنيا فيما فيه يختلفون من الدين بتعذيب الكافرين ويقولون أي أهل مكة لولا هلا أنزل عليه على محمد آية من ربه كما كان للأنبياء من الناقة والعصا واليد فقل لهم إنما الغيب ما غاب عن العباد أي أمره لله ومنه الآيات فلا يأتي بها إلا هو وإنما علي التبليغ فانتظروا العذاب إن لم تؤمنوا انی معکم من المنتظرین. لغات دیکھیے. فمن ازلم، یہاں ازلم اس میں تفضیل مستعمل بمن ہے، زیادہ ظلم کرنے والا. باب ضرب سے ہے، مصدر ظلمن ہے، اس کے معنی ظلم کرنا. کذب یہ باب تفعیل سے ہے، کذب یکذب تکذیب، باب تفعیل سے جھٹلانا. لا یفلح یہ باب افعال سے ہے، افلح یفلح افلاح کامیاب ہونا. مجرمون مجرم کی جمع سالم ہے، جرم کرنے والے لوگ. یضرہم یہ باب نصر سے، ذرہ یضر مضرتن نقصان پہنچانا. ینفع یہ باب فتح یفتح سے، نفع ینفع نفعا نفع دینا. شفعاء یہ شفیع کی جمع ہے، اس کے معنی سفارش کرنے والے. تنبئون یہ باب تفعیل سے، نبأ ینبئ تنبیہ باب تفعیل سے خبر دینا بتلانا. تعالی فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب ہے. تعالی یا تعالی تعالین باب تفاعل سے بلند و برتر ہونا. امت مذہب طریقہ مشرب جمع امم. کلمتن سبقت کلمتن کے معنی بات فیصلہ،
یہاں مراد ہے اللہ کا ازلی فیصلہ، یعنی اللہ کا ازلی فیصلہ ہے عذاب کو قیامت تک مؤخر کرنے کا، یہی مراد ہے۔ غائب اور پوشیدہ چیز، بے دیکھی ہوئی چیز۔ فانتظروا، یہ فعل امر ہے باب افتعال سے، انتظر ینتظر انتظار، اس کے معنی انتظار کرنا۔ ترجمہ دیکھیے تو کون ہے، یعنی کوئی نہیں ہے اس شخص سے زیادہ ظلم کرنے والا کہ جنہوں نے اللہ تعالی پر بہتان باندھا، اس کی طرف شریک کو منسوب کر کے یا اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی تکذیب کی، یعنی قرآن کی۔ بے شک شان یہ ہے کہ مجرم لوگ یعنی مشرک لوگ کامیاب نہیں ہوں گے، اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو ان کو نہ کوئی نقصان پہنچا سکتے ان کی عبادت نہ کرنے کی صورت میں، اور نہ ان کو نفع پہنچا سکتے ان کی عبادت کرنے کی صورت میں، اور وہ چیز اصنام ہے یعنی بت۔ اور وہ لوگ اس کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے نزدیک۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ کو ایسی باتوں کی خبر دے رہے ہو جس کو اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کے اندر نہیں جانتا؟ یہ استفہام انکاری ہے، یعنی اگر اس کا کوئی شریک ہوتا تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کو جانتا، اس لیے کہ اللہ پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات پاک ہے اور برتر ہے ان شرکا سے جن کو اللہ کے ساتھ وہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں، اور لوگ شروع میں نہیں تھے مگر ایک ہی دین پر، ایک ہی مذہب پر، اور وہ ایک مذہب دین اسلام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے نوح علیہ السلام تک، اور کہا گیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے عمرو بن لہئی کے زمانے تک تو ان لوگوں نے اختلاف کیا بائیں طور کے بعض اسلام پر قائم رہے اور بعضوں نے کفر کیا۔ اگر اللہ تبارک تعالیٰ کا فیصلہ پہلے ہی نہ ہو گیا ہوتا تاخیر قیامت تک جزا کو مؤخر کرنے کا، تو لوگوں کے درمیان دنیا ہی میں فیصلہ کر دیا جاتا ان امور دینی میں جن میں وہ لوگ اختلاف کرتے ہیں، کافروں کو عذاب دینے کے ذریعے۔ اور وہ لوگ کہتے ہیں یعنی اہل مکہ کہ کیوں نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے رب کی جانب سے کوئی خاص معجزہ نازل کیا گیا جیسا کہ دیگر انبیاء کے لیے تھا، یعنی ناقہ، عصا اور ید بیضا۔ آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ بے شک یہ غیب کی بات ہے، یعنی غیب کی بات جو بندوں سے اوجھل ہے، یعنی اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ خاص ہے، اور انہی غیوب میں سے معجزات بھی ہیں، لہٰذا اس کو نہیں لا سکتا مگر اللہ تعالیٰ۔ بے شک مجھ پر اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دینا ہے، یعنی میرے ذمے اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے، لہٰذا تم لوگ ایمان نہ لانے کی صورت میں عذاب کا انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے رہوں گا۔
ما قبل کی آیت میں فرمایا گیا کہ میں تمہارے درمیان 40 سال تک رہا اور تم نے 40 سال تک میرا تجربہ کیا کہ میرا ذاتی کلام بھی سنا، قرآن پاک کو بھی سنا۔ دونوں کلام میں بین فرق ہے کہ میرا ذاتی کلام معجز نہیں، قرآن کریم کلام معجز ہے۔ نیز یہ بات بھی تمہارے تجربے میں آ چکی ہے کہ میں کسی دنیاوی معاملے میں جھوٹ نہیں بولا، تو آج خدا پر بہتان کیسے باندھ سکتا ہوں، جبکہ اللہ پر بہتان باندھنے والوں اور جھوٹ بات کو اللہ کی طرف منسوب کرنے والوں کے لیے بڑی وعیدیں ہیں، جس کو آگے کی آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ فمن ازلم ممن افترى علی اللہ کذبا بنسبت الشریک الیہ او کذب بآیاتہ القرآن انہ الشان لا یفلح یسعد المجرمون المشرکون۔ تو اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا یا اس کی آیتوں کی تکذیب کی؟ بلا شبہ جرم کرنے والے لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ مطلب یہ ہے کہ میں تو اللہ پر افتراء نہیں کر سکتا، البتہ مشرکین جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں، اسی طرح جو لوگ اللہ کے لیے بیٹی اور بیٹا ٹھہراتے ہیں، وہی لوگ در حقیقت خدا پر بہتان باندھتے ہیں، اور خدا پر بہتان باندھنے والے سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں۔ اسی طرح جو شخص خدا کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، اس سے بڑھ کر بھی کوئی ظالم نہیں۔ ایسے لوگ کبھی کامیابی کا منہ نہیں دیکھ سکتے، بلکہ دائمی عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ اس آیت نے یہ بات واضح کر دیا کہ اللہ پر بہتان باندھنے والا اور اسی طرح اس کی آیتوں کو جھٹلانے والا، دونوں طرح کے لوگ کفر میں برابر ہیں۔ یہاں پر من کی تفسیر لا احد سے کی گئی ہے۔ اس سے اس بات کی طرف اشارہ مقصود ہے کہ یہاں پر استفہام انکاری ہے جو نفی کے معنی میں ہے۔ آگے جو بیان فرمائے بنسبت الشریک الیہ ہے، اس سے اس بات کی طرف اشارہ مقصود ہے کہ انہی مشرکین کی طرف خطاب الہی متوجہ ہے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ تم نے اللہ کے لیے شریک کا دعویٰ کر کے اس پر بہتان باندھا، جبکہ اللہ کی ذات اس سے پاک ہے۔ آگے فرمایا گیا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَيْ غَيْرِهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ إِن لَّمْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يَنفَعُهُمْ إِنْ عَبَدُوهُ وَهُوَ الْأَصْنَامُ، یعنی وہ لوگ توحید چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو عبادت نہ کرنے کی صورت میں نہ ان کو کسی طرح کا نقصان پہنچا سکتے اور نہ ہی عبادت کرنے کی صورت میں ان کو کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں۔ اس کلام کا عطف ما قبل پر ہے، عطف القصہ علی القصہ ہے، یعنی ما قبل میں جو ان کے دو عیوب بیان کیے گئے، ایک افتراء علی اللہ، دوسرا تکذیب بآیات اللہ، اگلی آیات میں ان کا سبب بیان کیا جا رہا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ ان مشرکین کا اللہ پر افتراء کرنا، یعنی دوسروں کو اللہ کا شریک بنانا، اسی طرح ان مشرکین کا اللہ کی آیتوں کی تکذیب کرنا، ان سب کا سبب ان کا غیر اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ چنانچہ اگر وہ غیر اللہ کی عبادت نہ کرتے بلکہ توحید پر قائم رہتے تو نہ تو افتراء اور بہتان کے شکار ہوتے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی آیت کی تکذیب کرنے کی ہمت کرتے۔ آگے فرمایا گیا ما لا یضرہم ولا ینفعہم، یہاں پر ما موصولہ ہے، لا یضرہم ولا ینفعہم اس کا صلہ ہے۔ اس سے ان غیر اللہ سے ضرر اور نفع کی نفی مقصود ہے کہ جب وہ عبادت کیے جانے کی صورت میں نفع نہیں پہنچا سکتے اور عبادت نہ کیے جانے کی صورت میں ضرر بھی نہ پہنچا سکتے، پھر اندھے ہو کر ایسے غیر اللہ کی عبادت کرنا ظاہر ہے کہ سراسر حماقت ہے۔ مگر یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں تو ان اصنام کے لیے نفع و ضرر کی نفی کی گئی اور دوسری آیت
یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ میں بتوں کے لیے نفع و ضرر کا اس بات کیا گیا ہے۔ آخر ایسا کیوں؟ تو جواب یہ ہے کہ نفع و ضرر کی نفی جو پہلی آیت میں کی گئی ہے اس کا تعلق ذات سے ہے، یعنی ذات کے اعتبار سے، اور اس کا اس بات جو دوسری آیت میں ہے وہ سبب ہونے کے اعتبار سے ہے کہ ذات کے اعتبار سے تو وہ اصنام نفع و ضرر کے مالک نہیں ہیں، اگرچہ وہ اصنام نفع و ضرر کا سبب بن سکتے ہیں۔ آگے بیان فرمایا گیا وَيَقُولُونَ عَنْهَا هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یعنی کہتے ہیں کہ یہ معبود عند اللہ ہمارے لیے سفارش کرنے والے ہوں گے۔ ظاہر ہے ان کا یہ قول کسی دلیل کی بنیاد پر نہ تھا، بلکہ ان کو اس بات کا وہم ہو گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے زیادہ خدا کی تعظیم بتوں کی عبادت کرنے میں ہے۔ چنانچہ وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کی عبادت کی اہلیت تو نہیں رکھتے، اس لیے ہم بتوں کی تعظیم کرتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے اللہ کے نزدیک سفارش کرنے والے ہوں گے۔ چنانچہ اللہ نے انہی باتوں کو بتانے اور اس کی خبر دینے کے لیے فرمایا ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، کہ ہم بتوں کی عبادت اسی لیے کرتے ہیں کہ ان کی عبادت کی بدولت ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ مشرکین باس بادل موت کے منکر تھے تو اپنے واسطے بتوں کی سفارش کس وقت کیے جانے کے قائل تھے؟ اس کا جواب ایک تو یہ ہے کہ آخرت کی سفارش یہاں مراد ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کے قائل ہی نہ تھے، بلکہ اس کے تو وہ منکر تھے۔ پھر ان کا اپنے واسطے بتوں کی شفاعت کو ثابت کرنا فقط دنیا کے لیے تھا کہ وہ اس بات کے قائل تھے کہ دنیا میں ان کی معیشت اور رہن سہن کی اصلاح کے سلسلے میں یہ بت اللہ سے ہمارے بارے میں سفارشی ہوں گے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اصلاً تو وہ لوگ باس بادل موت کے منکر ہی تھے، البتہ کہتے تھے کہ بالفرض اگر باس بادل موت کا وقوع ہوا اور حشر و نشر کا وقوع ہوا تو یہ بت ہمارے واسطے سفارشی ہوں گے عند اللہ۔ یعنی دعوی قرآن کو اگر صحیح مان لیا جائے کہ باس بادل موت ضرور ہے تو اس صورت میں ان باطل معبودوں کی سفارش ہمیں حاصل ہوگی۔ آگے فرمایا گیا قُلْ لَهُمْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ تُخْبِرُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ استفہام و انکاری، کہ آپ کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو ایسی چیز بتلاتے ہو جو خدا کو معلوم نہیں، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں۔ اس آیت کریمہ کا مقصد شرکا کے وجود کی نفی ہے، اس کے لازم کی نفی کر کے، کیونکہ وجود شرکا کے لیے اللہ کا علم لازم ہے، تو وہ شرکا ملزوم اور اللہ کا اس کو جاننا لازم۔ تو یہاں لازم یعنی علم کی نفی کر کے ملزوم یعنی وجود شرکا کی نفی مقصود ہے۔ اسی کو مفسر علام نے فرمایا استفہام و انکار، اے لو کان لہ شریک لعلمہ اذ لا یخفی علیہ شیء، یعنی اتنبئون میں جو استفہام ہے وہ انکار کے لیے ہے، یعنی تمہارے لیے ایسی چیز کی خبر اللہ کو دینا مناسب نہیں جو زمین و آسمان کے اندر کی معلومات میں داخل نہیں، کیونکہ اگر اس کا وجود ہوتا تو اللہ کے علم میں ضرور ہوتا۔ جب اللہ کو معلوم نہیں تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کا دنیا میں وجود ہی نہیں، کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں تو شرکا شفعاء موجود ہوں اور اللہ کو اس کا علم نہ ہو۔ آگے فرمایا گیا سبحانہ تنزیہا لہ وتعالی عما یشرکون معہ، کہ اللہ کی ذات شرکا سے پاک ہے اور اللہ بلند و برتر ہے ان شرکا سے جن کو وہ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ مقصد اس فرمان کا اللہ کی پاکی بیان کرنا ہے شریک اور شرکا سے، کہ اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ آگے فرمایا گیا وما کان الناس الا امۃ واحدہ اے علی دین واحد وہو الاسلام من لدن آدم الی نوح
وقیل من عہد ابراہیم الی عمرو بن لوہی، کہ شروع میں تمام لوگ ایک ہی مذہب اور طریقہ پر تھے اور وہ اسلام ہے، زمانے آدم سے زمانے نوح تک، اور بعض نے کہا زمانے ابراہیم سے عمرو بن لوہی کے زمانے تک۔ آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تو لوگ الگ الگ طریقہ پر ہیں، کوئی مومن کوئی مشرک، لیکن شروع زمانے میں سب کے سب ایک ہی طریق پر تھے، یعنی بغیر کسی اختلاف کے حق اور توحید پر متفق تھے، شرک و کفر کا نام و نشان نہیں تھا۔ پھر توحید میں اختلاف پیدا کر کے مختلف قومیں اور مختلف گروہ بن گئے، اور یہ زمانہ امت واحدہ کا حضرت آدم سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک تھا۔ پھر نوح علیہ السلام کی امت میں بت پرستی شروع ہوئی، جس کو اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا، لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا۔ چنانچہ اللہ کی طرف سے قوم نوح کی پکڑ ہوئی اور طوفان نوح میں تمام کو غرق آب کر دیا گیا۔ پھر باقی بچے ہوئے لوگ توحید پر قائم رہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک، پھر آہستہ آہستہ وہ بھی بت پرستی میں مبتلا ہوئے، چنانچہ اللہ نے ان کی بھی پکڑ اس طرح کی کہ ان کو مچھروں کے ذریعے ہلاک فرما دیا۔ پھر باقی بچے لوگ توحید پر قائم رہے یہاں تک کہ عمرو بن لوہی کا زمانہ آیا، اس نے بت پرستی کی تعلیم دی، چنانچہ زمانہ جاہلیت میں بحیرہ صائبہ اسی کی ایجاد ہے، پھر لوگ اسی بت پرستی میں مبتلا رہے یہاں تک کہ آپ کی بعثت ہوئی۔ آگے فرمایا گیا فاختلفوا بأن ثبت بعض وكفر بعض، پھر لوگوں نے اختلاف کیا بیں طور کہ بعض اسلام اور توحید پر قائم رہے اور بعض نے اعراض کیا، یعنی اسلام اور توحید سے پھر کر مشرک ہو گئے۔ اور چونکہ مشرک ہونا بہت بڑا جرم تھا، جس سے وہ ایسے مستحق عذاب ہوئے کہ اگر آپ کے رب کا پہلے ہی سے عذاب کو مؤخر کیے جانے کا فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا تو دنیا ہی میں ان کے درمیان دینی امور میں اختلاف کا فیصلہ کر دیا جاتا کہ کافروں کو عذاب دے کر اور مومنوں کو بچا کر فیصلہ کو واضح کر دیا جاتا۔ آگے فرمایا گیا وَيَقُولُونَ اے اہل مکہ لولا ہلا انزل علیہ علی محمد آیۃ من ربی کما کان للانبیاء من الناقۃ والعصا والید، یعنی اہل مکہ یہ فرمائش کرتے ہیں کہ آپ پر کوئی معجزہ آپ کے رب کی طرف سے کیوں نہیں نازل کیا گیا جیسا کہ دیگر انبیاء پر نازل کیا گیا، یعنی ناقہ، عصا، ید بیضا وغیرہ۔ مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ براہ عناد سینکڑوں معجزات ظاہر ہونے کے باوجود، خصوصاً قرآن جیسا عظیم معجزہ دیکھنے کے باوجود اور اس کا مثل پیش کرنے سے عاجز ہونے کے باوجود کہنے لگے اگر آپ سچے نبی ہیں تو آپ پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی اور معجزہ کیوں نہیں نازل ہوا۔ واضح رہے کہ یہاں پر آیت من ربک میں آیا سے مطلق معجزہ مراد نہیں، کیونکہ مطلق معجزے تو بے شمار تھے، بلکہ یہاں خاص معجزہ مراد ہے جس کی وہ فرمائش کرتے تھے۔ چنانچہ کہتے تھے لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، نیز حسب بیان مفسر ناقہ، عصا، ید بیضا وغیرہ کی فرمائش کرتے تھے، گویا کہ اپنے شرارت کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ کی نازل کردہ بہت سی نشانیاں اور معجزات، خاص طور پر قرآن جیسی عظیم نشانی کو بھی ناقابل اعتبار سمجھتے تھے، اس لیے اس طرح کی بے تکی فرمائشیں کیا کرتے تھے۔ چنانچہ کبھی حضرت صالح علیہ السلام جیسی اونٹنی، کبھی موسیٰ علیہ السلام جیسا عصا اور ید بیضا بطور معجزہ طلب کرتے تھے۔ آگے فرمایا گیا فَقُلْ لَهُمْ إِنَّمَا الْغَيْبُ مَا غَابَ عَنِ الْعِبَادِ أَمْرُهُ لِلَّهِ وَمِنْهُ الْآيَاتُ فَلَا يَأْتِي بِهَا إِلَّا هُوَ وَإِنَّمَا عَلَيَّ التَّبْلِيغُ فَانْتَظِرُوا الْعَذَابَ إِن لَّمْ تُؤْمِنُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ، کہ آپ ان سے فرما دیجئے کہ غیب کا علم یعنی جو چیزیں بندوں کی نظر سے اوجھل ہیں
ان کا علم تو صرف خدا ہی کو ہے، اسی میں معجزات بھی ہیں، تو اس کو بھی وہی لا سکتا ہے، ہمارے بس میں یہ نہیں ہے۔ ہمارے ذمے تو صرف اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، لہٰذا تم بھی ایمان نہ لانے کی صورت میں عذاب کا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کروں گا۔ یعنی تم جو ہم سے فرمائشی معجزہ طلب کرتے ہو، ظاہر ہے کہ معجزہ کا مقصد کیا ہے؟ معجزہ کا مقصد تو یہی ہے کہ رسول کے صدق اور حقانیت کو ثابت کیا جائے۔ یہ کام تو بہت سے معجزات کے ذریعے ہو چکا ہے، اب فرمائشی معجزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، البتہ امکان ہے کہ ظاہر ہوں، اور یہ بھی امکان ہے کہ فرمائشی معجزہ ظاہر نہ ہو، تو اس کا تعلق تو علم غیب سے ہے۔ علم غیب تو صرف خدا ہی کو ہے، لہٰذا وہ اللہ ہی کے قبضے میں ہے، میرے قبضے سے باہر ہے۔ میری ذمہ داری تو صرف اللہ کا تم تک پیغام پہنچانا ہے جو میں کر رہا ہوں، نیز تمہارا فرمائشی معجزہ پورا نہ ہونے میں ہی تمہاری بھلائی اور تمہارے لیے مصلحت ہے، کہ فرمائشی معجزہ ظاہر ہونے کے بعد ایمان نہ لانے کی صورت میں عادت اللہ یہی ہے کہ ساری قوم ہلاک کر دی جاتی ہے، جبکہ آپ کی برکت کی بنا پر اس امت پر عذاب عام اللہ کو منظور نہیں ہے، بلکہ اس کو قیامت تک باقی رکھنا مقدر ہو چکا ہے، اس لیے فرمائشی معجزہ کا ظاہر نہ ہونا ہی بہتر ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔